بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں رخسانہ ملک۔ آج منگل 14 اکتوبر 2025 ہے۔ ناظرین کرام، رات کے تک ہمیں ایک انتہائی بڑی بریکنگ نیوز موصول ہوئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق طالبان کمانڈرز کا صفایہ ہونا شروع ہو چکا ہے۔ نامعلوم افراد طالبان کے اہم کمانڈرز کو نشانہ عبرت بنا رہے ہیں اور یوں محسوس ہو رہا ہے کہ گراؤنڈ انٹیلیجنس آپریشن کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا یہ کوئی اندرونی لڑائی ہے یا پاکستان سے پنگے کا نتیجہ؟ یہ بھی ایک بڑا سوال بن گیا ہے۔ اسی دوران افغان طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد پاکستان پر ایک اور الزام عائد کیا ہے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا، اور یہ قدم مستقبل میں پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے حوالے سے ایک واضح اشارہ ہے کہ عام معاملات کی سمت جا رہے ہیں۔ تمام تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھوں گی، لیکن پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو فوراً لائک کریں۔ کمنٹ سیکشن میں پاکستان زندہ باد ضرور لکھیں، اور جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے مدبانہ گزارش ہے کہ وہ بھی چینل سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجیے کہ اس وقت افغان طالبان کی جو پالیسی ہے اس پر پاکستان نے انتہائی سخت نوٹس لیا ہے۔ پاکستان نے طالبان حکومت کو آئینہ دکھا دیا ہے۔ طالبان کی حکومت جو وہاں بغیر کسی عالمی ساخت کے قائم ہے، پاکستان نے اسے واضح پیغام دیا ہے۔ پاکستان جو کہ علاقے کا ایک اہم ملک ہے، نہ صرف خطے کا بلکہ مشرقی وسطیٰ سے لے کر عالمی سطح تک اپنا اثر و رسوخ رکھتا ہے۔ افغان حکومت کو اس حقیقت سے تشویش ہونی چاہیے تھی، لیکن بجائے عقل سے کام لینے کے انہوں نے بھارت کے اشاروں پر چلنا شروع کر دیا ہے۔ ان کا نیا استاد بھارت بن چکا ہے، مگر انہیں یہ نہیں معلوم کہ جب استاد کو تھپڑ پڑتے ہیں تو شاگرد کو بھی دگنے پڑتے ہیں، اور بالکل یہی ہوا ہے۔ طالبان کو بھارت سے بھی زیادہ مار پڑی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ افغان طالبان نے پاکستان کے اندرونی معاملات پر تبصرہ کرنے کی جسارت کی ہے اور تحریک لبیک پاکستان TLP کے حوالے سے ایک بیان دیا ہے، جس پر پاکستان نے برہمی کا اظہار کیا ہے۔ یہ کسی دوسرے ملک کا کام نہیں ہوتا کہ وہ کسی خود مختار ملک کے داخلی معاملات میں مداخلت کرے، اور اب پاکستان نے ان کے اس عمل کا جوابی مور اعتماد اور سختی سے دیا ہے۔ پاکستان پیچھے ہٹنے والا نہیں، ہم ہر اقدام کا جواب بر وقت اور سود سمیت دے رہے ہیں، چاہے وہ فوجی کارروائیاں ہوں یا سفارتی محاذ پر۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے افغان ترجمان کے بیان پر سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ افغان حکومت کے ترجمان کو چاہیے کہ وہ اپنے ملک کے معاملات پر توجہ مرکوز رکھیں۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے افغان ترجمان کے بیان پر سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ افغان حکومت کے ترجمان کو چاہیے کہ وہ اپنے ملک کے معاملات پر توجہ مرکوز رکھیں اور ایسے امور پر تبصرہ نہ کریں جو ان کے دائرۂ اختیار سے باہر ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ پاکستان کو اپنے اندرونی معاملات پر کسی بیرونی مشورے کی ضرورت نہیں۔ توقع ہے کہ طالبان حکومت دوحہ معاہدے کے تحت عالمی برادری سے کیے گئے وعدوں پر عمل کرے گی اور اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گی۔ ساتھ ہی پاکستان نے ایک مرتبہ واضح کیا ہے کہ طالبان حکومت کو بے بنیاد پروپیگنڈے کی بجائے ایک جامع اور نمائندہ حکومت کے قیام پر توجہ دینی چاہیے جسے دنیا تسلیم کرے۔ 4 سال سے عبوری حکومت کا مذاق جاری ہے، اب کوئی بھی اسے تسلیم نہیں کرنے والا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ طالبان کے اندرونی اختلافات کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ ایک جانب طالبان مخالف گروہ NRF، ایمن مسعود اور AFF متحرک ہیں جنہوں نے طالبان کمانڈرز کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ دوسری جانب حقانی نیٹ ورک اور قندھاری گروپس میں بھی ٹکراؤ جاری ہے، حتیٰ کہ طالبان کے اپنے اندر ایک دھڑا اٹھ کر کھڑا ہوا ہے جو سوال کر رہا ہے، بھارت سے اتنی دوستی کیوں؟ کیا یہی ہمارا اسلام ہے؟ یہ اندرونی بغاوت، بیرونی دباؤ اور پاکستان سے تصادم طالبان حکومت کے لیے ایک آخری کیل ثابت ہو رہا ہے۔ اب پاکستان نے ماضی کو دیا ہے کہ ایک جزوی جنگ بندی نافذ ہے، یعنی اگر پاکستان میں دہشت گردی ہوگی تو افغانستان میں جوابی کارروائی ہوگی۔ یہی نیا اصول ہے، یہی نیا قانون ہے۔ افغان پناہ گزینوں کے معاملے میں بھی پاکستان نے صاف کر دیا ہے کہ غیر قانونی افراد کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ پاکستانی سیکیورٹی حکام کے مطابق اگر 15 سے 20 لاکھ غیر قانونی لوگ ہیں تو بھارت اپنے نئے دوستوں کو رکھ لے۔
اب آتے ہیں تازہ کارروائیوں کی جانب۔ ٹی ٹی پی کا ایک اہم کمانڈر سیف اللہ جو افغانستان کے صوبے خوست میں موجود تھا، نامعلوم افراد کے ہاتھوں ہلاک کر دیا گیا ہے۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ جب کوئی ٹی ٹی پی کا بندہ مارا جائے تو یقیناً پاکستان کے ہاتھ ہوتے ہیں، مگر اب تو صورتحال اتنی الجھ گئی ہے کہ یہ کہنا مشکل ہے کہ مارنے والے کون ہیں۔ طالبان کے اندرونی گروہ یا طالبان مخالف مزاحمتی فورسز۔ طالبان کے اندر اس وقت افراتفری ہے۔ کچھ طالبان رہنما ٹی ٹی پی کی لوکیشنز پاکستان کو بتا رہے ہیں تو کچھ اس پر ناراض ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے پکی کھچڑی پک چکی ہے، کیونکہ انہوں نے پاکستان سے پنگا لیا ہے۔ اب خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان اس سب کے پیچھے نہیں ہے، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کے دشمن ایک ایک کر کے مٹ رہے ہیں۔ افغان طالبان جو پاکستان کو اپنے معاملات میں سبب پڑھانے کی کوشش کر رہے تھے، اب وقت آ گیا ہے کہ انہی کی زبان میں جواب دیا جائے، اور اب سفارتی محاذ پر بھی ان کا بوریا بستر گول ہونے والا ہے۔ یہ جو انہوں نے بیان جاری کیا ہے، اس کا جواب پاکستان اپنے ملک کے اندر دے گا۔ ہم خود کریں گے، انہیں اس کا کوئی حق نہیں۔ پاکستان نے انہیں بہت وضاحت کے ساتھ سمجھا دیا ہے کہ اب کھیل ان کے انجام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اگر ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ آنے والی ہر نیو اپڈیٹس آپ کو پہلے ملتی رہے۔ ہمارے کومنٹ سیشن میں لازمی اپنی اظہار رائے دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔